بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی۔ اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ حلب کے بازاروں میں ایک بھکاری صدا لگا رہا تھا، دولت مندوں، اگر تم لوگوں میں انصاف ہوتا اور ہمیں صبر کی توفیق ہوتی تو دنیا سے سوال کی رسم ہی اٹھ جاتی۔ مصر میں کسی جگہ دو بھائی رہتے تھے، ایک نے علم پڑھا اور دوسرا مال جمع کرتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھنے والا تو علامہ ہو گیا اور روپیہ جمع کرنے والا شاہی خزانچی بن گیا۔ ایک بار دولت مند بھائی نے عالم بھائی کی طرف حقارت سے دیکھ کر کہا، ہم تو خزانے کے مالک ہو گئے مگر تم مفلس ہی رہے۔ عالم بھائی نے کہا، بھائی جان، میں تو اس حال پر خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے پیغمبروں کی میراث علم عطا فرمائی ہے، مگر آپ ہیں کہ فرعون کی وراثت یعنی مصر کی حکومت پر اترا رہے ہیں۔ جوتا اور پاؤں۔ زمانے کی گردش اور دنوں کی سختی سے میں کبھی دل شکستہ اور رنجیدہ نہیں ہوا، مگر ہر بار ضرور ملال ہوا جب میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور نہ خریدنے کو جیب میں پیسہ تھا۔ میں حیران پریشان کوفی کی مسجد میں جا نکلا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ بس میں نے اپنے پاؤں کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا اور ننگے پاؤں رہنا ہی غنیمت سمجھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک شخص کو دریا کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا اور وہ عرصہ دراز سے اس مصیبت میں مبتلا تھا، مگر وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں نہ کہ گناہ میں۔ شیخ سعدی نے فرمایا، اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ رزق کی تلاش۔ میں نے ایک خدا رسیدہ بزرگ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ انسان جتنا سرگرم روزی حاصل کرنے کے مشغلوں میں رہتا ہے، اتنا ہی وہ اگر اللہ کو یاد کرے تو اس کا مرتبہ فرشتوں سے زیادہ بلند ہو جائے، رزق کے لیے اسے تردد ہی نہ کرنا پڑے۔ تو جن دنوں ماں کے پہلو میں مدہوش، بے خبر و بے بس تھا، اللہ نے اس وقت بھی تیری جان کو بے طلب رزق سے نوازا۔ سمجھنے کے لیے تو اتنی بات کافی ہے۔ چنے اور موتی۔ ایک عرب نے بصرے کے چوریوں کو اپنی سرگزشت سنائی کہ ایک بار جنگل میں ایسے وقت میں بھٹک گیا کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک تھیلی پر نظر پڑی۔ میں اس خوشی کو نہیں بھول سکتا جو اسے دیکھ کر مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے سمجھا کہ تھیلی میں بھنے ہوئے چنے ہیں، لیکن جب تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں موتی تھے۔ اس وقت مجھے جو رنج ہوا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ برائی کا علاج برائی نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ نظامیہ میں تحصیل علم کر رہا تھا۔ میرا وظیفہ مقرر تھا اور لکھنا پڑھنا ہی میرا اوڑھنا بچھونا تھا۔ میرا ایک ساتھی مجھ سے بہت جلتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے استاد سے اس کی شکایت کر دی اور کہا کہ اے استاد محترم، جب میں کسی حدیث کی تشریح اور نکات و رموز بیان کرتا ہوں، میرا یہ دوست مارے حسد کے انگاروں پہ لوٹنے لگتا ہے۔ اس پیشوائے عالم مقام استاد نے فرمایا، دوست کا حسد کرنا تجھے پسند نہ آیا؟ نامعلوم تجھے کس بات نے بتایا کہ غیبت اچھی چیز ہے؟
اگر اس نے کمینہ پن کی وجہ سے دوزخ کا راستہ اختیار کیا ہے تو اسی قسم کے دوسرے راستے پر تو بھی دوزخ پہنچے گا۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔